السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا عرفان رمضان کی اس خوبصورت سی نشریات میں، جس کو خوبصورت آپ نے بنایا ہے. آپ کی خوب نظری ہے، حسن نظر ہے آپ کا، حسن سماعت ہے آپ کا. اور بات جب سماعت پہ آ کے ٹھہری ہے تو آپ کی اس سماعت کو مزید بارونق کرتے ہیں، مزید چشم نم کو تر کرتے ہیں. میرے پاس ایک سوال بھی آیا کہ ریحان بھائی آج کل آپ کی نشریات میں بہت جج رہے ہیں. آپ تو آواز پہ بھی کمال رکھتے ہیں، شخصیت پہ بھی کمال رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اب ہوسٹنگ پہ بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ریحان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس آپ سے سیکھ رہا ہوں میں ہوسٹنگ کرنا. آپ بہت ماشاء اچھی ہوسٹنگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں آپ کی ٹرانسمیشن کو, اور آپ کا انداز گفتگو, آپ کے جو اشعار ماشاء اللہ میموری ہے آپ کی, بہت پسند کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ریحان بھائی کی خاص شفقت ہے اور یہ میری محبت میں ٹرانسمیشن میں آ بھی رہے ہیں اور خاص طور سے وقت نکال کر آ رہے ہیں, ورنہ آپ کو اندازہ ہے سید ریحان قادری بلبل مدینہ ہر جگہ آپ کی طلب ہے, ہر جگہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, مگر ہمارے پاس خاص وقت نکال کے ساری میں آتے ہیں, یعنی ہمارے سے مراد آپ کے لیے. تو گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آج حکمت رمضان کا رونق کا انداز ہم نے تھوڑا سا بدلا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی کسی خاص موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے تو اس کے موکل بھی ہونے چاہیے, اسی کیس کو لڑنے والے ان کے نمائندگان بھی ہونے چاہیے. تو آج ہمارے پاس کون ہے؟ آج ہمارے پاس انتہائی معروف, بہت سے بچے ڈیبیٹس میں ان کو جج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم نے ان کو ایز اے خطیب دیکھا ہے, اور بہت پیارے انداز سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں, بہت خوش عقیدہ ہیں. جناب ثروت عسکری صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر خیریت سے؟ ہے. اچھا, میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا اضافہ ضرور کر لیجیے گا کیونکہ میرا پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ, اللہ. اور یہ سیرت نگاری کا کام ہے. تو اچھا. یہ میرے لیے بہت باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروایا کہ اپنے حبیب کی ثنا کروائی, اور یہ اللہ کا احسان ہے. ماشاء اللہ, بڑا اعزاز ہے, بڑا اعزاز ہے. یہ بے شک اعزاز ہے میرے لیے, میرے کیا میری نسلوں کے لیے اعزاز ہے. ماشاء اللہ, زبردست. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. آج کی ہماری دوسری مہمان, میں یوں کہوں گا کہ بہت خاص والدہ نظری کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور دین حقہ کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا خاصا وقف کر دیا ہے. ڈاکٹر عائشہ بلال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے. آج ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. اسلامی معاشرے میں خواتین کا مقام کیا ہے, اور میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کروں گا اگر آج لائیو کالز خواتین کی طرف سے آئیں. ویسے کسی کے لیے ممانعت نہیں ہے, کالز کر سکتے ہیں, ہم دو حضرات بھی مرد حضرات میں سے شامل ہوتے ہیں, تو ہم فقہ جعفریہ کے مطابق کراچی میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آواز کے مالک, بہت خوبصورتی کے مالک, یوں لگتا ہے کہ جیسے دو بھائیوں کا ایک گلدستہ ہے, اور وہ ہمارے سامنے نعت پڑھیں گے. شاہد قادری صاحب اور فخر الدین قادری صاحب, آپ سے التماس کروں گا کہ نعت شریف کا ہدیہ بھیجیے. ماشاءاللہ. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, مگر عالم, خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, خاک مگر عالم, خاک مگر عالم انوار سے نسبت. کچھ بھی نہیں ہوں مگر, میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر سرکار سے نسبت ہے, سرکار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم, اور میں ان کا گدا ہوں, مجھے کیا کوئی خریدے گا, میں ان کا گدا ہوں, مجھے کیا کوئی خریدے گا, میں ان کا گدا ہوں, مجھے میں ان کا گدا ہوں,
خاک مگر عالم اور ہے روز ازل سے میری گوٹی میں وفائیں ہے روز ازل سے میری ہے روز ازل سے میری گوٹی میں وفائیں علمدار سے نسبت ہے نازا کے عباس علمدار سے نسبت ہے ہم خاک مگر عالم سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے سردار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہماری انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز اور ہمیشہ کی طرح ایک ذوق دوبالا ہو چکا ہے۔ اب صحیح معنوں میں حکمت رمضان کا آغاز ہوا ہے۔ سوال جواب کے لیے میرے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں ریحان صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا پہلا سوال خواتین کا اسلامی معاشرے میں تصور کیا ہے، اس حوالے سے پوچھنا سب سے پہلے تو ویس بھائی آپ کا شکریہ، اور یہ ایک سرپرائز ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھے کو ہوسٹ میں شامل کیا ہے۔ کسی بھی چینل پر ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی چینل پر ہوسٹنگ کی تھی 10-15 منٹ کے لیے، لیکن یہ سوال جواب کرنا یہ ایک الگ شعبہ ہے، یہ آپ ہی کا شعبہ ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات مجھے ریحان بھائی یاد آ رہی ہے، ایک چینل پر ہم لوگ کچھ سال پہلے موجود تھے، میں اور ریحان بھائی تھے، تو ریحان بھائی کے بچے وہاں پہ آئے تھے، تو کسی بچے نے کچھ سنایا، تو ریحان بھائی نے کہا دیکھیں آپ آئیے میرے بچے نے سنایا، تو میں نے کہا ریحان بھائی مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھائے؟ ہاں مچھلی کے بچے کو تیرنا کون بس سکھائے؟ آپ کی دعائیں ہیں آپا۔ اور میں پہلا سوال آپا آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر ثروت عسکری آپا آپ سے، قبل اسلام عورت کی حیثیت زمانے جاہلیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورت کے لیے کوئی قابل ذکر حقوق نہیں تھے۔ عورت کی حیثیت کو ماننا تو درکنار، اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے کس طرح عورت کو غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھن سے آزاد کیا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم عورت کی عزت پر، عورت کی عظمت پر، عورت کی اہمیت پر، عورت کی حیثیت پر بات کریں گے تو ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس نے دانش عصر کو متاثر کیا ہو وہ کیسی ہے۔ اگر اس نے واقعی اثرات چھوڑے ہیں تو وہ ہستی نفرت میں امرت ہے، گلشن میں امرت ہے، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ جو اسے دوسروں سے ممیز اور ممتاز کر دے گی۔ بے شک۔ جب ہم عورت کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تخلیق انسانیت کا مرحلہ ہے تو وہاں پر تخلیق عورت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب حوا کو بنایا گیا، بھیجا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عورت کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حرمت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ اور جب ہم اپنے لٹریچر کی جانب آتے ہیں، علم و ادب کی جانب آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں عورت کی ذات سے متعلق بہت سارے استعارے، بہت سارے اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً مادر وطن کا حسین تصور ذات عورت سے وابستہ ہے، مادر درسگاہ کا حسین تصور ذات عورت سے وابستہ ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہم کو اپنے ادب میں، اپنے لٹریچر میں مل جائیں گی، لیکن ہر چیز کو نشیب اور فراز ہے، ہر چیز کو دنیا میں زوال ہے۔ تو وہ عورت جو کہ کل تک مطہر تھی، دیوی تھی،
جس کی تقدس کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، جب دنیا مادیت کی جانب متوجہ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اس عورت کو، اس کے مقام کو، اس کی منزلت کو کم کیا گیا، اتنا کم کیا گیا کہ کبھی ہمیں ٹرکی میں وہ حیوانوں کی صف میں نظر آئی، جی کبھی ہندوستان کی سرزمین پر اسے ستی کی بے رحمانہ رسم کی بھیٹ چڑھایا گیا، صحیح، بالکل اسی طریقے سے عرب کی سرزمین پر اسی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا۔ صحیح، دلیل ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نحل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوا کرتی تھی تو تمہارے چہرے رنج کے مارے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ حالات ہیں، اور میں یہاں پر دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا، لیکن میں سرزمین عرب کے ایک شاعر کا بھی ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ شعر عربی میں ہے اور ترجمہ کیا ہی میں اس خوب ہوگا وہ شعر اگر آپ ہمیں وقفے کے بعد ہی سنا دیں، کہ ضروری سا وقفہ ہمیں لینا ہے یہاں پہ، اور وقفے کے بعد فوراً سے لوٹ کر آئیں گے تو اسی شعر سے گفتگو شاید یہ اذان کا وقفہ ہوگا۔ ہاں کچھ ایسا اندیشہ بھی ہے، بہرحال ہم نے دعا کا اہتمام وہاں کر رکھا ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ کرم